نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 شامل ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسانی کو یہ حکم دیا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے اگلے لوگوں کو پیدا کیا، اور تمہاری عبادت اس امید کے ساتھ ہو کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی، اپنے خالق ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ فراشن کے معنی بچھونا یا بستر۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، یعنی وہ خالق، وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، پانی اتارا، بارش ہوئی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے سے بعض پھل پیدا فرمائے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ تو جس ذات گرامی کے تمہارے اوپر اتنے احسانات کہ زمین کو تم استعمال کرتے ہو، مکانوں کی تعمیر کر کے اس کے اوپر کھیتیاں اگا کر، آسمان کی بارش سے تم سیراب ہوتے ہو، اور اس بارش سے جو پھل پیدا ہوتے ہیں، جو ثمرات پیدا ہوتے ہیں، ان کا استعمال تم رزق کے طور پر کرتے ہو۔ تو اس ذات گرامی کے ساتھ تمہارا یہ فرض ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک مت بناؤ، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو۔ تمہارا یہ کہنا کہ بارش کا رب اور ہے، تمہارا یہ کہنا کہ رزق کا رب اور ہے، تمہارا یہ کہنا کہ پھلوں کا رب اور ہے، یہ تمہاری سب بکواس ہے۔ سب چیزوں کا خالق اور سب چیزوں کا رب اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہے۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو اس حقیقت کو، جان بوجھ کر تم اللہ کی ذات اور صفات میں دوسرے کو شریک کر رہے ہو۔ یہ تمہاری شرافت اور تمہاری انسانی حیثیت کے بالکل خلاف ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے
پھل پیدا فرمائے تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اس کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادن یہ ندن کی جمع ہے، ندن کے معنی شریک کرنے کے ہیں، یعنی اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک مت بناؤ۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے الذی جعل سے اپنی پہچان اور اپنا تعارف کرایا، یعنی میاں تمہارا خالق تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور زمین پر قسم قسم کے رزق پیدا فرما کر تمہاری دعوت کا سامان بھی کر دیا۔ الذی جعل لکم الارض، لکم سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کا سارا انتظام صرف انسانوں کے لیے ہے، جانور وغیرہ انسان کے تابع ہیں۔ فراشن اس کے معنی ہے بستر، زمین کو بستر بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اصل جگہ سمندر کے نیچے ہے، لیکن انسانوں کی خاطر کچھ حصہ پانی کے اوپر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ظاہر فرما دیا، اور اس ظاہری حصے کے اوپر انسان آباد ہے، اس پر اپنی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر باغات لگاتا ہے، اس کے ثمرات کو وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے زمین کو جو سمندر کے نیچے تھی اس کے کچھ حصے کو اوپر ظاہر کیا۔ تو اے انسان تو کتنا ناشکرا ہے، تو کیسا ناواقف ہے کہ اس کے احسان کو بھول کر کسی دوسرے معبود کو تو اس کی ذات میں شریک کر رہا ہے۔ پھر تو ذرا غور تو کر کہ مولا رب العزت نے زمین کو گول بنایا ہے کرے کی شکل میں، لیکن اس کی گولائی ایسی نہیں ہے کہ جس پر سے آدمی لڑک جائے، بلکہ اس کو اس طریقے سے پھیلایا کہ وہ بستر کی طرح کام دیتی ہے۔ اور تو ذرا غور تو کر کہ اگر اللہ چاہتا تو زمین کو پتھر اور لوہے کی طرح سخت بھی بنا سکتا تھا، لیکن مولا رب العزت کا احسان کہ اس نے زمین کو نہ سخت بنایا اور نہ گارے کی طرح نرم بنایا، بلکہ زمین کی ہیئت کو اعتدال کے اوپر قائم فرمایا کہ تو نہ اس میں دھس سکتا ہے، نہ اس کو کھودنے اور جوتنے سے محروم رہ سکتا ہے۔ اعتدال کے اوپر ہے زمین، اور اس پر تو کھیتیاں بھی کر رہا ہے، باغات بھی لگا رہا ہے، مکانات بھی تعمیر کر رہا ہے، اس کے اوپر تو چل پھر رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، سما کے معنی آسمان اور بنا کے معنی چھت، کہ تو اللہ کی قدرت کا مظہر تو دیکھ کہ مولا رب العزت نے بغیر کسی ستون کے قبے کی شکل میں تیرے اوپر آسمان کو قائم کر دیا ہے، جو مثل چھت کے ہے، جس کے اندر بہترین اور عمدہ قسم کی لائٹوں کا بھی انتظام ہے کہ جو ستاروں کی شکل میں چمک رہی ہیں لائٹیں، چاند کی شکل میں اور سورج کی شکل میں نمودار ہیں۔ کیا تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ مظاہر کافی نہیں ہیں؟ ان ساری چیزوں کو تو بھول کر اللہ کی ذات اور صفات میں تو دوسروں کو شریک کر رہا ہے؟ کیا تیری انسانی شرافت، کیا تیری عقل و دماغ اس چیز کو تقاضا کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرات اکرام، پھر ہم مکان تعمیر کرتے ہیں، مکان کے اوپر جو چھت ہوتی ہے وہ ہمیں آفتاب کی تمازت سے محفوظ رکھتی ہے، بارش سے محفوظ رکھتی ہے، موسمیات کے احوال سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی چھت نہیں ہے کہ جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو، جس سے ہمارے رزق کا انتظام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ایسی چھت بنایا کہ جس سے مولا رب العزت نے ہمارے رزق کا بھی انتظام فرما دیا۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ سے یہ ظاہر کیا کہ پھلوں کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں. تم یہ مت سمجھ لینا کہ بارش کے ذریعے سے پھل پیدا ہو جائیں گے. بارش تو ایک سبب ہے، مگر حقیقت میں پیدا کرنے والے ہم ہیں. کہ زمین ایک ہی ہے، ایک درخت ہے، اس کا پھل، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے. تھوڑے سے فاصلے پر دوسرا درخت ہے، اس کے پھل کا ذائقہ کچھ اور ہے. بارش ایک ہی ہے، پھلوں میں ذائقہ الگ الگ ہے. اس ذائقے کو ہم بدل رہے ہیں، ان پھلوں کو ہم پیدا کر رہے ہیں. یہ ہماری کرشمہ سازی ہے. اس میں بارش کا کوئی کمال نہیں ہے. بارش کو تو ہم نے ایک سبب بنا دیا ہے. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے ہمیں یہ ایک مقصود کی طرف بھی غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو ایسے معلوم کریں کہ زمین مثل ماں کے ہے، آسمان مثل والد کے ہے، پانی کے جو قطرے ہیں وہ نطفے کی طرح ہیں، پھل وغیرہ جو ہیں وہ اولاد کی طرح ہیں. گویا تمہارے اور ان چیزوں کے پیدا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. لیکن اے انسان، تجھے حیا نہیں آتی کہ ساری مخلوق کا حال تو یہ ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اور ساری کائنات ہم نے تیرے لیے پیدا کی، تو ہماری ذات میں کسی دوسرے کو شریک بنا رہا ہے. تجھے غور کرنا چاہیے اور تجھے اس حالت سے دور رہنا چاہیے. اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیے جو تیرا خالق ہے. من الثمرات، من الثمرات میں من حرف جار ہے، اور من بیانیہ بھی آتا ہے، تبعیضیہ بھی آتا ہے. اگر یہاں پر من بیانیہ مراد ہو تو من الثمرات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پھل پیدا فرمائے. اور اگر تبعیضیہ مراد ہو تو بعض پھل جو تمہارے رزق کا سامان ہیں، تمہارے کھانے کے لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. عرب کے اندر کچھ پھل پیدا ہوتے ہیں، کشمیر میں کچھ پھل پیدا ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں کچھ اور پھل پیدا ہوتے ہیں، ملیشیا اور انڈونیشیا میں کچھ اور پھل پیدا ہوتے ہیں. تو ہر اعتبار سے پھلوں کی جو قسمیں ہیں وہ زمین کے اعتبار سے بعضیت کے اوپر مبنی ہیں. اس لیے من الثمرات کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے پھل پیدا فرمائے، بعض پھل. حضرات اکرام، رزقا لکم، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے. اگر کوئی جانور بھی کھائے تو وہ بھی تمہاری برکت سے کھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں لکم سے یہ اشارہ ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک اور ہمسر مت بناؤ. انداد یہ ندن کی جمع ہے، ندن کے معنی شریک. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و منوالہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات گرامی ہے جو تمہاری خالق ہے، تمہاری رازق ہے، جو بڑی عظمت اور قدرت والی ہے. لہذا تمہارے جو وہمی اور خیالی معبود ہیں، ان وہمی اور خیالی معبودوں کو چھوڑو اور رجوع ہو جاؤ اپنے حقیقی خالق کی طرف. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کے اوپر ایک تمثیل کے طور پر اور اپنی ذات گرامی کا حقیقی عرفان کراتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ دیکھو وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، جس نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، جس نے
تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بستر بنایا، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف کو رجوع ہو جاؤ۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کے اندر مولا رب العزت نے ہمیں عبادت و ریاضت کا حکم دیا اور اپنی ذات کا عرفان کرایا۔ آج ہم محبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقت میں ہم آپ کی تعلیمات سے برگشتہ ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو اپنایا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات ظاہری میں آپ سے ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹی، تو سب سے بڑی سنت تو آپ کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کیا ہم اس سنت طیبہ کے عامل ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ساری حیات ظاہری میں کہیں پر بھی کہیں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا، کسی بڑے کے ادب و احترام کو ترک نہیں کیا، کہیں پر چھوٹوں سے محبت و پیار کو نہیں چھوڑا۔ کیا ہم آپ کی ان تعلیمات کے اوپر گامزن ہیں اور محبت رسول علیہ السلام کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کے طرز عمل کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کے کردار اور اس کے اخلاق کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کی صفات اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تم کیسے محبت کرنے والے ہو کہ تمہاری زبان پر تو محبت رسول کا دعویٰ ہے، اور تمہارے اعمال اور تمہارا کردار، تمہارے اخلاقیات، تمہارے آداب سب تعلیمات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم فرمائے اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جو بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ایک روز واس فرما رہے تھے، اور واس کے اندر میدان محشر کے حساب و کتاب کا ذکر تھا۔ لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ اے شبلی، لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مانا کہ قیامت کا دن بہت دراز ہوگا، لیکن اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ من ترا بودم تو کرا بودی۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندو، ہم تو تمہارے تھے کہ تم کو پیدا کیا، تمہارے رزق کا انتظام کیا، تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے انبیاء کرام کو جلوہ گر فرمایا، تمہاری ہدایت کے لیے اپنی کتابوں کو اتارا، لیکن تم کس کے تھے؟ تم کدھر کو جا رہے تھے؟ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احمدہ